वेलकम बैक। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का गिनाहुना चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी काउंसलर सायमा सलीम का अक़लियतों के मसाइल पर इजलास से खिताब। इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर गहरी तशवीश है। उन्होंने कहा कि भारत में इंतहा पसंद नज़रियात के भयानक नताइज सामने आ रहे हैं। भारतीय रियासती पॉलिसी अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मबनी है। सायमा सलीम का कहना था कि भारत में इबादत गाहों पर हमले और नस्ल कुशी के ऐलानात मामूल हैं। भारतीय इंतहा पसंद रियासती पॉलिसी बैनुल-अक़वामी अमन के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी अक़लियतों पर मज़ालिम में मुलव्वस मुजरिमों को जवाबदेह ठहराए। National level, we are gravely concerned over the rising tide of Islamophobia, intolerance and right-wing extremism targeting minorities, particularly Muslims, worldwide. The weaponization of religion for political ends, the vilification of entire communities, and the systematic marginalization of Muslims in some regions are deeply alarming. In our neighborhood, we have witnessed the tragic consequences of extremist ideologies that seek to erase cultural and religious diversity. Discriminatory citizenship laws, attacks on places of worship, disinformation campaigns, calls for genocide, and hateful political rhetoric against minorities have been embraced as the official state policy in India. Such practices not only violate human rights but also endanger inclusive development and international peace. The international community must act with solidarity and moral clarity to counter these dangerous trends, hold perpetrators accountable, and reaffirm that respect for diversity is a universal obligation and not a selective choice. मोदी की आसियान समिट में गैर हाजिरी, सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद से सिफारती नाकामियां मोदी हुकूमत के गले का हार बन चुकी हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मलेशिया का दौरा नहीं करेंगे। मोदी सिर्फ आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुमकिना मुलाकात के इम्कानात ख़त्म हो गए। मोदी ने अपनी गैर हाजिरी की वजह दिवाली की तातीलात को करार दिया है। तज्ज़ियाकारों का कहना है मोदी की गैर हाजिरी की वजह आलमी दबाव, तिजारती तनाज़ात, अमरीका के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। भारत अमरीका ताल्लुकात को रूसी तेल की दरामदाद और टैरिफ इजाफे ने मज़ीद पेचीदा बना दिया है। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात से गुरेज दरअसल मोदी के झूठ का बेनकाब होना है। सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत का वज़ीर आज़म अब वर्चुअल के पीछे छुपने पर मजबूर हो चुका है। याद रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने एयरवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आसियान समिट में ट्रंप तो जा रहे हैं लेकिन मोदी ऑनलाइन शिरकत करेंगे और दिवाली तातीलात का बहाना बनाया उन्होंने। ये तो शिकस्त खुर्दा लोगों की निशानी है। देखें, इस वक्त मोदी साहब अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं और डर रहे हैं कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टेज के ऊपर ये ना आके कह दें कि मोदी साहब ने रशिया से तेल लेने का बंद करने का वादा कर दिया है, और फिर कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब 7 तैयारों का, राफेल तैयारों का जिक्र ना कर दें, क्योंकि बिहार का इलेक्शन अभी होना है। तो जो मोदी साहब हैं वो कोई चांस नहीं लेना चाह रहे कि दुनिया के सामने भारत का चेहरा जो है वो बेनकाब न कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक और फतह है। पाकिस्तान की इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब हो चुकी है, और इतनी बड़ी ताकत जो अपने आप को विश्व गुरुज कहते थे हम कि दुनिया के हम लीडर हैं, आज वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान की सफारती लिहाज पे फतह, मिलिट्री डिप्लोमेसी और हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये साबित किया है कि ना सिर्फ हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे बल्कि ईरान को भी उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया, और बिलखसूस अफगानिस्तान के अंदर जो 5 शहरों के ऊपर हमला करके पाकिस्तान की अफवाज ने ये साबित किया है कि हम एक जिंदा कौम हैं, हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं और इस रीजन में हम लीड करेंगे। और इस वक्त ना सिर्फ आपकी डिप्लोमेसी और आपकी पार्टनरशिप अमेरिका के साथ है, बल्कि आप चाइना के साथ भी आपके रिलेशनशिप आइडियल हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब और इस वक्त जो टीम हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की है, उनकी सारी कोशिशें कामयाब नजर आ रही हैं और पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। साजिद साहब, हम ये देख रहे हैं कि भारत आलमी बरादरी के सामने
شدید سبکی اٹھائی بھارت نے، اس کے بعد پھر آئسولیشن کا شکار ہے بھارت، لیکن ہاسٹائل بیانات سے باز نہیں آ رہی بھارت کی اعلیٰ فوجی قیادت، اور گیدڑ بھبکیوں سے باز نہیں آ رہی. کیا یہ گیدڑ بھبکیاں صرف محض بہار الیکشن میں مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے؟ ایبسولوٹلی، بالکل. اس وقت اگر دیکھا جائے تو بھارتی افواج چیخ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اس وقت بھارتی افواج ڈی مورلائز ہیں. جس طریقے سے 10 مئی کی ڈیڈ باڈیوں کو آج بھی وہ چھپا رہے ہیں. اس وقت دیکھا جائے تو نہ صرف پوری دنیا، عالمی برادری جو ہے ان کے سامنے ان کا اصلی چہرہ آ چکا ہے، بلکہ ان کی افواج جو ہیں وہ بھی اخلاقی طور پر اس وقت وہ بہت پریشان ہیں کہ جن کے جو طیارے گرے ان کی پائلٹوں کی ڈیڈ باڈیاں ابھی تک قوم کے سامنے نہیں رکھی جا رہی، صرف اس وجہ سے کہ کہیں بی جے پی کا گراف نیچے نہ آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہائبرڈ سسٹم جو بی جے پی نے بنا رکھا ہے بھارت کے اندر، اس کا اصلی چہرہ اب لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. بھارت کے اندر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں یہ سسٹم منظور نہیں ہے، ہمیں یہ سسٹم جو ہے ہم نے اس کے ساتھ نہیں چلنا. جس طریقے سے مسلمان آبادی کو وہاں پہ کبھی ان کو نام دیا جاتا ہے کہ یہ گھسپیٹیے ہیں، کبھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نمک حرام ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو متقی اور طالبان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے. تو دنیا نے یہ ساری چیزیں ریجیکٹ کر دی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد تارڑ صاحب. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر کا دورہ. فیلڈ مارشل سے مصر کے وزیر دفاع اور دفاعی پیداوار جنرل عبد المجید صقر اور مصری مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتح نے الگ الگ ملاقاتیں کی. ISPR نے بتایا ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان کے مصر کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ملکوں کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصری وزارت دفاع میں پرتپاک استقبال کیا گیا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. فیلڈ مارشل کی جامع الازہر کے شیخ اعظم شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات، مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور انتہا پسندانہ نظریات کے خاتمے پر گفتگو کی. فیلڈ مارشل نے اسلام کی مسخ شدہ تشریحات کے خاتمے کی اہمیت پر روشنی ڈالی. مغربی کنارے سے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں ایک سوال کے جواب میں کہا اسرائیل مغربی کنارے میں کچھ نہیں کرے گا. وینزویلا کے قریب امریکی B-1 طیاروں کی کارروائی سے متعلق سوال پر امریکی صدر نے کہا وینزویلا کے قریب B-1 بمبار طیاروں کی رپورٹ درست نہیں. جرائم پیشہ افراد کو امریکہ بھیجنے پر وینزویلا سے سخت ناخوش ہوں. کولمبیا منشیات کا گڑھ بن چکا ہے جہاں کے حکمراں اچھے نہیں ہیں. میکسیکو کی صدر اچھی خاتون ہے لیکن وہ بھی ڈرگ کارٹل کے آگے بے بس ہیں. میکسیکو کو بھی ڈرگ کارٹل چلا رہے ہیں. دورہ جنوبی کوریا پر چین کے صدر سے ملاقات ہوگی. ملاقات میں چینی صدر شی جن پنگ سے پہلا سوال فینٹنل سے متعلق ہوگا. Don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank. Okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. It's not accurate. No, it's false. We're not happy with Venezuela for a lot of reasons, drugs being one of them, but also they've been sending their prisoners into our country for years under the Biden administration. Not anymore. We have a closed border, but we're very unhappy with Venezuela because of what they've done. Colombia is a drug den. It's a drug den, and it has been for a long time. You got a lousy leader over there right now, bad guy, a thug, but they make cocaine at levels that we've never seen before. Colombia is very bad. Mexico is run by the cartels. I have great respect for the president, a woman that I think is a tremendous woman. She's a very brave woman. But Mexico is run by the cartels, and we have to defend ourselves from that. Meeting with President Xi, and I would say we have some big issues, like with the farmers and various other things, but the first question I'm going to be asking him about is fentanyl. وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت TLP کو کالعدم قرار دینے کی متفقہ منظوری دے دی. وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کی سمری پیش کی. اجلاس میں حکومت پنجاب کے اعلیٰ افسر بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے. TLP کے انتشار پھیلانے والی کارروائیوں پر بریفنگ دی.
وزیر اطلاعات پنجاب ازنا بخاری کہتی ہیں ٹی ایل پی پر پابندی کے حوالے سے جو قانونی اقدامات ہیں وہ پنجاب حکومت کرے گی۔ 4 شیڈیول اکاؤنٹ منجمد کرنے سے متعلق قانونی اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ پنجاب میں نہیں لیکن وہ بالکل ٹھیک ہیں اور بھاگے پھر رہے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت نے ایک سوال پر کہا پیپلز پارٹی والے لائن کراس کرتے ہیں تو انہیں جواب دیا جاتا ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہے گا۔ اسلام آباد پولیس کے ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کر لی۔ عدیل اکبر نے ساتھی اہلکار سے پستول لے کر خود کو گولی مار لی۔ تعلق گجرات سے تھا۔ سی ایس ایس کے 40ویں کامن کے ٹاپر اور ننھی بیٹی کے باپ تھے۔ عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذوالقرنین حیدر۔ اسلام آباد میں اعلیٰ پولیس افسر کی خودکشی کا اندوناک واقعہ۔ ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر نے خود کو گولی مار لی۔ واقعہ نجی ہوٹل کے پاس ریڈ زون میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق ایس پی عدیل نے دوران ڈیوٹی ایک ٹیلی فون کال بھی کی۔ کال ختم ہوئی تو اپنے ہی ساتھ ڈیوٹی پر مامور اہلکار سے اسلحہ مانگا اور اسی اسلحے سے خود کو گولی مار لی۔ فوری طور پر لاش پیم ہسپتال منتقل کی گئی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ عدیل نے خود کو سر پر انتہائی قریب سے گولی ماری جس سے کھوپڑی بری طرح متاثر ہوئی۔ پوسٹ مارٹم مکمل ہونے پر ایس پی عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی گئی، جس کے بعد جستے خاکی کو آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی نے پیمز کا دورہ کیا اور اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر کے تحقیقات کا بھی اعلان کیا۔ آئی جی صاحب، تینوں ڈی آئی جیز یہ ساری رپورٹ انٹیریئر منسٹر کو بھی دیں گے اور ہم یہ سارا کچھ اسی طرح ہی دیکھا جا رہا ہے جیسے ہمارا کوئی چھوٹا بھائی اس دنیا سے گیا۔ ڈی جی سیف سٹی ہارون جوئیہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی پولیس افسر کی خودکشی کے محرکات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی تحقیق کرے گی کہ ایس پی عدیل کو آخری کال کس نے کی۔ ذرائع کے مطابق ایس پی عدیل ڈینگی کے تشخیص کے باوجود ڈیوٹی کر رہے تھے جبکہ وہ پروموشن نہ ملنے پر بھی پریشان تھے۔ وہ ایک ننھی بیٹی کے باپ اور سی ایس ایس کے ٹاپر تھے۔ کیمرہ مین یاسر علی خان کے ساتھ ذوالقرنین حیدر، ARY نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں 2 مختلف حادثات میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق وائرلیس گیٹ پر ٹرین کی زد میں آ کر ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ناظم آباد 2 نمبر میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، متوفی کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔